ناظرین، پارسی مذہب کیا ہے؟ پارسی مذہب کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ پارسی مذہب میں بہن سے شادی کیوں کی جاتی ہے؟ پارسی کس کو خدا مانتے ہیں اور یہ لوگ مردوں کو دفناتے کیوں نہیں اور گدھ کے آگے کیوں پھینک دیتے ہیں؟ جس مینار پر پارسی لاشیں پھینکتے ہیں اس مینار کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور پاکستان اور بھارت میں وہ مینار کہاں کہاں واقع ہیں؟ پاکستان اور بھارت میں کون کون سی اہم ترین شخصیات پارسی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ تمام تر باتیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، زرتشت یا پارسی ایک قدیم مذہب ہے جو تقریباً 3500 قبل از مسیح میں فارس میں ظہور پذیر ہوا۔ زرتشت کے علاوہ اسے پارسی مجوسیت اور آتش پرستوں کا مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کا نام ایک ایرانی پیغمبر زرتشت سے منسوب ہے جس سے 30 برس کی عمر میں آرموز یعنی خدائے یکتا کا اعلان تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں سے یہ مذہب مشرقی ایران سے ہوتا ہوا دنیا کے بہت سے خطوں میں پھیلتا چلا گیا۔ یورپ، افریقہ، ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی پارسی موجود ہیں۔ پارسیوں کے مکانات اور عبادت گاہوں یا معبدوں میں آگ روشن رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ آتش پرست کہلاتے ہیں۔ عرب انہیں مجوسی کہتے ہیں۔ پارسی مذہب میں آگ کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور آگ ہی کی پوجا کی جاتی ہے۔ پارسیوں کے نزدیک ہر چیز میں ناپاکی ہے سوائے آگ کے، اور خدا آگ میں رہتا ہے۔ اسی لیے پارسی اپنے گھر میں چراغ یا آگ کا شعلہ بطور تبرک ہمیشہ روشن رکھتے ہیں۔ پارسی مذہب کی مقدس ترین کتاب کا نام آستہ ہے، اور زرتشتی عقائد کے مطابق ہر چیز کا خالق ایک خدا ہے۔ زرتشتی دن میں 5 بار خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، ہندو، سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی مذہب بھی غیر تبلیغی ہے۔ یہ لوگ نہ دوسرے مذاہب کو لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس بات کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے یا ان سے شادی کرے۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد ان کے خونی رشتے ہیں، یعنی محرم رشتے جن میں ماں، بہن، باپ اور بھائی شامل ہوتے ہیں۔ اسلام میں تو اس کی بے حد سختی سے ممانعت ہے، لیکن پارسی مذہب میں بھائی اور بہن میں نکاح کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے اور اس کی بڑی تعداد میں لوگ پیروی کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ بہن سے شادیاں بھی کرتے ہیں۔ پارسی بہن بھائی آپس میں کئی عرصے سے شادیاں کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، زرتشتی عقیدے میں موت کے بعد صدقے کے آخری عمل کے طور پر جسم کو پرندوں کی خوراک بننے دیا جاتا ہے تاکہ مردہ انسانی جسم میں پانی، ہوا اور زمین کو ناپاک نہ کرے۔ تاہم اس عقیدے کے مطابق سب انسان برابر ہیں اور موت کے بعد ان کے اعمال ہی ان کے کام آئیں گے۔ اسی لیے پارسی برادری میں فلاحی کاموں کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ یہ برادری معاشی طور پر کمزور پارسی خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرتی ہے۔ پارسی مذہب کے مطابق پانی، ہوا، سورج اور آگ اتنی پاک اشیاء اور مقدس ہیں کہ ان کے تقدس کو بحال رکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اسی لیے پارسی مذہب کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ مردوں کو دفنانے یا جلانے سے یہ ناپاک ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مردوں کو دفنانے یا جلانے کے بجائے اونچے اونچے میناروں یا پہاڑوں پر گدھوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، اور ایسے مینار کو ٹاور آف سائلنس یعنی مینار خاموشاں کہا جاتا ہے۔ پارسی مذہب کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، اور اس وقت پاکستان میں پارسیوں کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے، جن میں زیادہ تر کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، جب عربوں نے ایران فتح کیا تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے، اور باقی 8ویں یا 10ویں صدی تک ترک وطن کر کے ہندوستان آ گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنماؤں کے پاس استا کا وہ قدیم نسخہ ہے جو ان کے پیغمبر زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کے لیے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ انہیں گدھ وغیرہ کھا جائیں۔ اس عمارت کو دخمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت ان شہروں میں تعمیر کی جاتی ہے جہاں پارسیوں کی آبادی زیادہ ہو، مثلا بمبئی اور کراچی میں دہمہ موجود ہیں۔ تاہم بعض شہروں میں پارسیوں کے قبرستان بھی موجود ہیں جہاں مردوں کو بامر مجبوری دفن کیا جاتا ہے۔ لاہور میں پارسیوں کا ایک مشہور قبرستان آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، جسمانی طہارت اور کھلی فضا میں رہائش پارسی مذہب کے مذہبی فرائض میں شامل ہے۔ پاکیزگی کی مقدس علامت کے طور پر ان کے معبدوں اور گھروں میں ہر وقت آگ روشن رکھی جاتی ہے، خواہ وہ خوشبودار گھی ہی کیوں نہ جلایا جائے۔
ہندو، سناتن اور یہودیوں کی طرح پارسی لوگ بھی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے۔ ان کے نوجوان عام طور پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ان کا تعلق پارسی مذہب سے ہے۔ وہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں اور کسی کو بھی اس کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے۔ ناظرین گرامی، آج کی دنیا کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، اور دوسرے وہ لوگ جو کسی نہ کسی مذہب سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مذہب کے وجود کے منکر ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے وجود کے بھی منکر ہوتے ہیں، اور انہیں دوسرے الفاظ میں ملحد کہا جاتا ہے۔ اس وقت ملحدین کی ایک بڑی تعداد روس، چین اور یورپ میں آباد ہے۔ چونکہ یہ لوگ کسی مذہب کے بھی پابند نہیں ہوتے، اسی لیے ان کی ذاتی زندگی بھی کسی حدود و قیود کی پابند نہیں ہوتی۔ خصوصاً جنسی تعلقات کے حوالے سے یہ کسی بھی قسم کی قید کے قائل نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک انسان اپنے ساتھ سے کسی بھی جانور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزارتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس بات کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے محرم رشتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے یا ان سے شادی کرے۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد خونی رشتے ہیں جن میں ماں، باپ، بہن، بھائی وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن پارسی مذہب میں ایک ایسا فرقہ پایا جاتا ہے جس میں بہن بھائی سے شادی کرنا نہایت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اس فرقے کی اکثریت ایران میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر یہ بھارت میں آباد ہیں۔ اب بعض رپورٹس کے مطابق ان کی تعداد میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ ان کا آبائی وطن ایران ہے، جہاں ایک وقت میں ان کی حکومت کئی صدیوں تک قائم رہی ہے۔ پارسی زرتشت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں۔ عربوں نے جب ایران فتح کیا تو ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ نے جزیہ دینا قبول کیا اور باقی 8ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں ترک وطن کر کے ہندوستان آئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اوستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ یہ زرتشت کو مانتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کے بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو گدھ وغیرہ کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو تخمہ یا مینار خاموشہ کہا جاتا ہے۔ پارسی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے۔ یہ لوگ نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں شادیاں کرتے ہیں۔ ان کڑی پابندیوں کے باعث ابھی تک دوسرے طاقتور مذاہب اسلام، ہندو مت، مسیحیت کے ثقافتی اثرات سے یہ لوگ محفوظ ہیں۔ حصول علم کا جز ایمان ہے۔ ہر پارسی معبد میں ایک سکول ہوتا ہے اور دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد تقریباً کئی لاکھ ہے، اور اس میں سے بھی ان لوگوں میں شادی کے رجحان کم ہونے کی وجہ سے ان کی آبادی مزید کم ہو رہی ہے۔ ناظرین، پارسی مذہب کا بانی زرتشت موجودہ شمالی ایران میں 628 قبل از مسیح میں پیدا ہوا تھا اور 551 قبل از مسیح میں وفات پائی تھی۔ اس کی کتاب کا نام آستہ ہے۔ کسی زمانے میں پارسی مذہب فارس کا سرکاری مذہب بھی رہا ہے۔ جب 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو ایران کی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ پارسیوں کی اکثریت تو ایران ہی میں رہی، لیکن کئی پارسی خاندان ہندوستان آئے اور کوئٹہ، ممبئی، مالابار اور کراچی میں کئی پارسی خاندان آ کر آباد ہو گئے۔ پارسیوں کا بنیادی وطن شمالی ایران ہے اور آج بھی تقریباً 25,000 سے زائد پارسی وہاں آباد ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی لوگ موجود ہیں تو وہ بھارت کا شہر ممبئی ہے۔ ویسے تو دنیا میں آتش پرستوں یعنی زرتشت کو ماننے والے پارسیوں کی تعداد چند لاکھ ہی رہ گئی ہے، مگر پاکستان سے گزشتہ 3 برسوں میں بہت سے پارسی خاندان برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا منتقل ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریت ممبئی اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہیں۔ یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ ممبئی اور کراچی کے کئی سکول، ہاسپٹلز اور کتب خانے ان کے سرمایہ کاری سے چل رہے ہیں۔ ہندوستان کا پہلا فولاد کا کارخانہ جمشید ٹاٹا نے بنایا تھا اور جمشید ٹاٹا کا تعلق بھی پارسی مذہب سے تھا، یعنی جمشید ٹاٹا پارسی تھے۔ ہندوستان میں جدید اسٹیج ڈرامے اور فلم سازی کے بانی بھی پارسی ہی ہیں۔ آج دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 1,40,000 پارسی باقی رہ گئے ہیں، جن میں سے بیشتر بھارت میں آباد ہیں۔ کم تعداد میں ہونے کے باوجود پارسی بھارتی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹاٹا خاندان بھارت کے مشہور ترین صنعتی اور کاروباری خاندان ہیں، اور ٹاٹا خاندان سمیت ملک کے کئی اہم صنعت کاروں کا تعلق بھی پارسی مذہب سے ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں سینٹ سویر چرچ کی گلی سے نیچے اترتے ہی ایک قدیم عمارت نظر آتی ہے۔
یہ عمارت کبھی پارسیوں کی عبادت گاہ اور دھرم شالہ ہوا کرتی تھی۔ سکھر میں پارسیوں کا یہ ٹیمپل کئی سالوں سے ویران پڑا ہے۔ عمارت کے ماتھے پر تعمیر کا سال 1923 درج ہے اور ماما پارسی لکھا ہوا ہے۔ ماما پارسی کے نام سے یہ مشہور کراچی میں پارسیوں کی تعلیمی ادارے بھی قائم ہیں۔ کوئٹہ سے منسلک پارسی انجمن کے زیر انتظام سکھر کی عبادت کا اب تقریباً مدھم ہونے کے قریب ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان میں پارسی صرف 3 بڑے شہروں کراچی، کوئٹہ اور لاہور میں مقیم ہیں اور ان شہروں میں ان کے مینار خاموشاں بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پارسی برادری کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے۔ پارسی کمیونٹی نے اپنے قلیل تعداد کے باوجود پاکستان کی تعمیر و ترقی میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ ایک پارسی شخصیت ہی وہ تھا جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سیاست میں متعارف کروایا۔ پھر خود قائد اعظم نے ایک پارسی خاندان کی خاتون سے نکاح کیا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پاکستان اور بھارت میں ماضی قریب یعنی 15 سال قبل تک پارسیوں کو پارلیمان میں نمائندگی حاصل تھی، مگر اب پاکستان میں ان کی آبادی محض 1800 کے لگ بھگ رہ گئی ہے۔ لہٰذا خدشہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں شاید انہیں ہندو، سکھ، مسیحی یا بدھ مت کے ماننے والوں کے مقابلے میں اقلیتی بنیاد پر کوئی نشست نہ ملے۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں میں سینٹ اور اقلیتی نمائندوں کے ضمن میں بھی پارسی برادری کا کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ پاکستان کی معروف پارسی شخصیت ارد شیر کاؤس جی کا ذکر نہ کرنا بھی ناانصافی ہوگی۔ وہ 13 اپریل 1926 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ ڈان اخبار میں ہفتہ وار کالم لکھتے تھے۔ آپ کا شمار پاکستان کے مستند، بے باک اور معتبر کالم نگاروں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح بھارت میں بھی پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والی کئی عظیم شخصیات گزری ہیں، جن میں دادا بھائی، نوروجی، جمشید جی ٹاٹا، رتن ٹاٹا، نسلی وڈیا اور فیروز گاندھی یعنی سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے شوہر شامل ہیں۔ واڈیا خاندان، ٹاٹا خاندان اور معروف گلوکارہ پیناز مسانی کا تعلق بھی پارسی مذہب سے ہی ہے۔ ناظرین، یہ تھا پارسی مذہب کا تفصیلی تعارف، جس سے ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا ہے کہ پارسی مذہب بہن بھائیوں سے شادی کیوں کرتے ہیں، ان لوگوں کے عقائد و نظریات کیا ہیں، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان میں یہ لوگ کہاں کہاں موجود ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک اور اسی طرح کے عجیب و غریب فرقے کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے نظریات بھی سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ شام میں موجود علوی فرقہ کیا ہے؟ علویوں کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ شیعوں اور علویوں میں کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو سابقہ شام کے حکمران خاندان الاسد کے عقائد و نظریات کے حوالے سے بھی انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، شام کے دارالحکومت دمشق پر باغی گروہوں کے قبضے سمیت دیگر باغی گروہوں کے قبضے کے بعد جہاں بشار الاسد کی 24 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا، وہیں ملک میں مقیم علوی فرقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد علوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور یوں ایک سنی اکثریتی ملک پر ایک ایسے فرقے کے پیروکاروں کی لگ بھگ 50 برس تک حکمرانی رہی جن کے نظریات اور عقائد کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق شام میں علوی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 10 سے 13% کے درمیان ہے، تاہم اس کے باوجود گزشتہ 50 سالوں سے یہ ایک سنی اکثریتی ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ 1970 کی فوجی بغاوت، جس کی سربراہی بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کر رہے تھے، کے نتیجے میں علویوں نے شام کے اہم اداروں اور سیکیورٹی کے محکموں میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ حافظ الاسد کی علوی فرقے سے نسبت کے باعث ان کے شام میں دیگر اقلیتی گروہوں کے ساتھ بہتر روابط قائم ہوئے، جس سے انہوں نے مساوی حقوق اور تحفظ کے وعدے کیے۔ مشرقی وسطیٰ میں علویوں کو دیگر مسلمانوں کی جانب سے بہت زیادہ لبرل یا سیکولر سمجھا جاتا ہے اور اس فرقے کے عقائد پر دیگر فرقوں کی جانب سے شدید تنقید بھی کی جاتی ہے۔ علوی فرقے کو ابتدا میں فرقہ نصیریہ کہا جاتا تھا اور اس کا آغاز شام میں 9ویں اور 10ویں صدی کے درمیان ہوا تھا۔ تاریخ کے مطابق علوی فرقے نے شام میں کئی برسوں تک مظالم اور صلیبی جنگوں سے نقصان سہنے کے بعد شام کی اسٹیبلشمنٹ میں جگہ بنائی۔ علوی فرقے کے بارے میں بہت کم آگاہی پائی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فرقے میں کرسمس کا تہوار بھی منایا جاتا ہے اور دین زرتشتی کا نیا سال بھی منایا جاتا ہے۔ آبادکاروں کی جانب سے شامی علویوں کو ایک علیحدہ مذہب دینے کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن علوی رہنماؤں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی۔ علوی کے معنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیروکار ہیں۔ شیعہ فرقے میں
پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعظیم کی جاتی ہے، اور علوی فرقے کی طرح یہ عقیدہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں ہی پہلا امام ہونا چاہیے تھا۔ تاہم علوی فرقے کے حوالے سے یہ تاثر قائم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا کے بعد قابل تعظیم سمجھا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ کے باعث اکثر سنی مسلمان انہیں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم کچھ سکالرز کا ماننا ہے کہ علویوں کے عقائد کے حوالے سے اس نوعیت کے تاثرات بے بنیاد ہیں۔ صدر بشار الاسد کے علوی دھڑے کے رہنماؤں نے ایک انتہائی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے حکومت سے دوری اختیار کرنے کا کہا تھا۔ علوی رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کا عقیدہ صرف خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ قرآن ہی ہماری واحد مقدس کتاب ہے اور یہ ہمارے مسلمان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ علویوں کے رہنماؤں کی جانب سے اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ ان کے قائد شیعہ اسلام سے مختلف ہیں، اور ماضی کے ایسے فتنوں کو رد کرتے ہوئے جس کے مطابق علوی فرقے کو شیعہ اسلام کی ایک شاخ کہا گیا تھا، انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ وہ برابری خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے سیکولرزم کو شام کو مستقبل کہا۔ علویوں کے زیادہ تر عقائد خفیہ طور پر سر انجام دیے جاتے ہیں جو شیعہ فرقے سے تقیہ کے رواج کے مطابق ہیں، جس کے تحت کسی بھی شخص کے لیے اپنے عقائد کو چھپایا جا سکتا ہے تاکہ مظالم سے بچا جا سکے۔ شام میں علوی برادری ملک کے بحیرہ روم کے ساتھ جڑی ساحلی پٹی کے پاس آباد ہیں۔ ان کی اکثریت ساحلی شہروں لازمیہ اور طرطوس کی جانب پھیل رہی ہیں۔ ان کی کچھ تعداد ترکی کے صوبہ حتیائی اور لبنان کے جنوب اور شمال میں بھی موجود ہیں۔ 2011 میں جب مشرق وسطیٰ میں دیگر سربراہان کو برطرف کیا گیا تو شام کے سابق صدر بشار الاسد کے خلاف بھی بغاوت ہوئی، تاہم یہ ناکام ثابت ہوئی۔ اس بغاوت کو فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا تھا کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کی اکثریت سنی فرقے سے تھی۔ بشار الاسد کی جانب سے اہم سیاسی اور عسکری عہدوں پر علوی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی تعینات کیے جاتے تھے۔ دمشق اور حلب میں سنی تاجروں کے ساتھ اتحاد، علوی اشرافیہ نے اپنا اثر و رسوخ معیشت کے ساتھ سیکیورٹی محکموں اور فوج میں بھی بڑھایا۔ سخت گیر اسد نواز شبیہ ملیشیا میں بڑی تعداد میں علوی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوئے۔ شام میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں اس لیے بھی اضافہ ہوا تھا کیونکہ صدر بشار الاسد کا تعلق علوی فرقے سے تھا، اور علوی فرقے اور شیعہ مسلمانوں میں بہت سارے تضاد موجود ہیں، یعنی شیعہ مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، جبکہ علوی اپنے فرقے کے عقائد و نظریات کو خفیہ رکھتے ہیں اور کم تبلیغ کرتے ہیں۔ علوی کے تمام افراد بشار الاسد کی حمایت نہیں کرتے، اور ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہیں بشار الاسد کے دور اقتدار میں فائدہ ہوا، اور ان کی بڑی تعداد شام کے مرکزی پہاڑیوں میں ہی رہ رہی ہے۔ اس وقت بھی شام میں علویوں کی بڑی تعداد موجود ہے، مگر اب چونکہ بیت التحریم الشام کا کنٹرول تقریباً پورے ملک شام پر ہو چکا ہے، اس لیے یہ خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ علوی فرقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہیبت تحریک الشام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے مذاہب اور عقائد پائے جاتے ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور کچھ پردہ راز میں چھپے رہتے ہیں۔ کچھ فرقے ایسے ہوتے ہیں جو اسلام سے نکل کر ایک الگ ہی دنیا میں جا بستے ہیں، اور جن کے ماننے والے نہ صرف شرکیہ عقائد رکھتے ہیں بلکہ اس کی کھلے عام تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور کچھ اس چیز کو چھپاتے بھی ہیں۔ ان میں سے کئی انبیاء کرام کے بارے میں بھی ایسے عقائد رکھتے ہیں جو سن کر ایران ورطۂ حیرت میں ڈوب جائے۔ ناظرین، آج بھی دنیا میں ایسے افراد یا گروہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد نبوت، خدا، قرآن یا بنیادی اسلامی اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ یہاں بڑے عقائد سے مراد وہ خیالات ہیں جو اسلام کی بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت، قرآن اور شریعت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، یا خود کو شریعت سے بالا تر سمجھتے ہیں، جیسا کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی، مسیحی مودود اور مہدی مانتے ہیں۔ وہ ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں، اور ختم نبوت سے انکار کرنے والا ہر شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح بہائیت، یہ لوگ بہاء اللہ کو خدا کا نیا پیغمبر مانتے ہیں، قرآن اور اسلام کے بعد نئی وحی اور شریعت کے قائل ہیں۔ اسماعیلی یعنی بحری فرقے کے لوگ امامت اور باطنی علم کا نظام امام کو روحانی رہنما سے بڑھا کر معصوم و قابل اطاعت سمجھتے ہیں۔ امام کا درجہ بعض اوقات شریعت سے بلند یا نبی جیسا ہوتا ہے، اور بعض دعوے روحانی تعویلات پر مبنی ہوتے ہیں جو قرآن کے ظاہری مفہوم سے ہٹ کر کیے جاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔